اور اس میں بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تھیری اور پریکٹس میں ایک مثالی توازن پایا جاتا ہے، ایک مثالی توازن۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو ایک انسانی معاشرہ صحابہ کرام کی شکل میں موجود تھا، وہ قرآن کا عملی نمونہ موجود تھا۔ جو کچھ تھیری کے طور پر کہا گیا تھا، جو کچھ عقیدے کے طور پر کہا گیا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں موجود تھیں اس معاشرے میں۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمارے سامنے وہ کون سی تھیری اور کون سا تصور پیش کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عملاً وہ کون سی چیزیں ہیں جو موجود ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہونی چاہیے۔ 23 سالہ جو مدت ہے قرآن کے نزول کی، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بہت سی باتیں تحریر میں آتی ہیں، تقریر میں آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل کے دائرے میں بہت کم باتیں آتی ہیں۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیری نگاہ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہم اپنی گفتگو اور تقریروں کے ذریعے ایک مثالی معاشرے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ مثالی باتیں ہمارے عمل کے دائرے میں نہیں آ پاتی ہیں۔ کیوں نہیں آ پاتی ہیں؟ یہ ایک بہرحال ایک سوال ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے وہ کون سی تھیری ہے جو اسلام پیش کرتا ہے؟ بنیادی تھیری۔ قرآن میں بہت سے مسائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، میں ان پر ابھی جانا نہیں چاہتا، لیکن جب میں بار بار کہتا ہوں کہ تھیری اور پریکٹس میں توازن ہونا چاہیے، تو تھیری ہے کیا، اور ہم اس کو کس قدر اس کا ہم ادراک رکھتے ہیں، اس کو ہم کس قدر پہچانتے ہیں۔ وہ تھیری کیا ہے؟ وہ بندگی رب کی دعوت ہے۔ ایک اللہ ہے اور اسی کی حکمرانی پورے کائنات پر ہے، وہی اس کائنات کا خالق اور مالک اور حکمراں اور الہ ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ تمام جو انسانیت ہے پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، ہندوستان میں ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آدم کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ ان میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب آدم کی اولاد ہیں، رنگ اور نسل اور علاقے کی بنیاد پر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ان کے درمیان کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ سب کو مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور سب کو جواب دینا ہے کہ تم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اور اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے جو بنی آدم کو پھیلایا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام پیغمبروں کے ذریعے کیا، نبیوں کے ذریعے کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے احکامات قرآن کی شکل میں اور اس کا عملی نمونہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی شکل میں اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں کی شکل میں قیامت تک موجود رہے گا۔ اس میں کوئی جب بھی انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گی قرآن اور سنت کے ذریعے، اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ جب چاہے وہ رہنمائی حاصل کر لے۔ تو یہاں پر بہرحال ایک سوال اٹھتا ہے اور اس کا جواب بھی ملتا ہے ہمارے سامنے کہ انسانیت کے درمیان جو بھی مسئلہ ہے یا جو بھی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ وہ جو شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ شیطانوں کے عمل پر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ جوا، یہ شراب، یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ شیطانوں کے عمل ہیں۔ تو انسان یہ فیصلہ کرے کہ وہ شیطانوں کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت اور رہنمائی اس تک دی ہے ان سے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے
یہ انفرادی حیثیت میں بھی فیصلہ کرنا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ 23 سالوں تک کیوں نازل ہوا؟ میں تھیری اور پریکٹس کا جو عنوان ہے، میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تھیری اور پریکٹس میں توازن قائم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ لوح محفوظ سے قرآن نبی کریم علیہ السلام کو پوری کتابی شکل میں پیش کر دیا جاتا اور وہ انسانوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کا عملی نمونہ اور اس کی پریکٹس ہوتی جائے۔ اور وہ بات جو میں نے پہلے کہی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے دوران کے موقع سے قرآن کا عملی نمونہ انسانوں کی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی موجود تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری تقریر اور تحریر اور عمل میں جو عدم توازن ہے اس پر بھی غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ علی الاعلان بندگی رب کی دعوت دو۔ ظاہر ہے بندگی رب کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب یہی حکم موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے جو دعا فرمائی وہ قرآن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکن صرف تقریر یا تحریر تک وہ معاملہ محدود نہیں رہا، نبی کریم علیہ السلام نے علی الاعلان اس چیز کو پیش کر دیا۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے بغیر کیا ہے فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ بات کہی علامہ اقبال نے، اسی چیز کی وضاحت ہے۔ اور بات یہیں تک نہیں رہی، 23 سالوں تک جو قرآن نازل ہوتا رہا اس کا عملی پریکٹس اس کی ہوتی رہی۔ صلاۃ کا حکم آیا تو صلاۃ جاری ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ پر عمل شروع ہو گیا، ہجرت کا حکم آیا تو ہجرت پر عمل ہو گیا۔ یہ لوگوں نے نہیں سوچا۔ سود کی حرمت کا حکم آیا، نبی کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ جو خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمائے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود حرام کرتا ہوں، باطل قرار دیتا ہوں، اپنے سے شروعات کی۔ مواخات کا حکم آیا تو صحابہ کے درمیان تمام چیزیں آپس میں تقسیم ہو گئیں، سب بھائی بھائی بنا گئے، اس طرح سے بن گئے کہ گویا کہ حقیقی بھائی ہو۔ اور یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اس موقع سے تو نبی کریم علیہ السلام نماز میں موجود تھے، اور نماز میں صرف آپ ہی نہیں موجود تھے بلکہ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آج کا مفتی تو فتویٰ دے سکتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ نماز کی نیت باندھ چکے ہیں، 2 رکعت پڑھ بھی لی ہے تو اس کو تو پوری ہو جانے دو، پھر اگلی جب نیت باندھیں گے تب تحویل قبلہ کر لیں گے۔ لیکن نہیں، اس پر جو حکم ہے اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے۔ اور عمل اس طرح سے ہوا کہ صحابہ کرام کو باقاعدہ چہل قدمی کر کے اپنی صفیں اثر نو نماز کی حالت میں سب بندی کرنی پڑی۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو 23 سالوں تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر فوری طور پر عمل ہو رہا ہے۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں کہ ہماری تقاریب بہت سادہ ہونی چاہیے، اس میں خرافات نہیں ہونی چاہیے، اس میں برائیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اسی علاقے کے کسی بااثر شخص کے گھر میں تقاریب ہوتی ہیں تو وہی مقرر وہاں پہلے حاضر ہوتا ہے اور وہ شمع انجمن ہوتا ہے، وہ اس تقریب کا وہاں بھی شمع انجمن ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقریر میں، تحریر میں اور عمل میں جو تضاد ہے، یہ تھیری اور پریکٹس میں تضاد ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس کو تبھی ختم کر سکتے ہیں جو تھیری ہے اس میں ہم کس قدر یقین رکھتے ہیں اللہ کی حاکمیت پر اور نبی کریم علیہ السلام کی اس سیرت پر کہ ہم یہ یقین کریں کہ وہ تا قیامت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ حکم آیا
کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ابھی یہ آیت پڑھی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر اونچ نیچ، یہ تمام تصورات جو آج مسلم سوسائٹی میں بھی ہیں وہ مکہ میں بھی موجود تھے، غیر مسلم سوسائٹی میں ہیں وہ موجود تھے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کس طرح سے مخاطب کرتے تھے وہ مشہور ہے، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور ایک موقع سے آپ نے کہا کہ ہمارے سردار ابو بکر صدیق اور ان کے سردار بلال۔ کون بلال؟ موٹے ہونٹ والے، کالی چمڑی والے، لیکن ان کا مرتبہ کیا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا قرآن کی اس آیت کی جو اندر جو اصل گرمی ہے، اس قرآن کی آیت کی جو اندر کی جو مٹھاس ہے، جو ایمانی مٹھاس ہے، ان کو سمجھ لیا، اور کہ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واقعی یہ مکرم ہے اللہ کی نظر میں، واقعی یہ محبوب ہے اللہ کی نظر میں۔ انہوں نے وہ قربانی دی ہے کہ جو قربانی قیامت تک کے لیے مثال ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ تھیری اور پریکٹس میں وہاں پر 100% تھیری اور 100% پریکٹس، اور یہاں پر 100% تھیری اور بمشکل 1% پریکٹس۔ تو یہ اس عدم توازن کو ہم کس طرح سے دور کریں گے، یہ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، اور اس کا جواب بہرحال ہم کو اور آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اب ایک اور زاویے پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ انسانی یا سماجی مسائل کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس طرح سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ خود مسلم سماج کے کیا مسائل ہیں، غیر مسلم سماج کے کیا مسائل ہیں، عالمی انسانی سماج کے کیا مسائل ہیں، اور ان کا اسلام کی روشنی میں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ آج جو لوگوں کی فکر ہے اس فکر کی بنیاد پر انسانی سماج کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے انسانوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے ہیں کہ اس طرح سے ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے، انسانیت کا مسئلہ حل کر دیں گے، بس تم ہماری یہ بات مان لو۔ لیکن جو مسلم معاشرہ ہے وہ کس قدر انیشیٹو لے رہا ہے، کس قدر کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اندر عمل کا ہونا، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا، اس کا داعی بن جانا۔ وہ جو پیغمبرانہ منصب ہے جو امت مسلمہ جس منصب پر فائز کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم ایک بہترین جماعت ہو، اور اسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو دعوت کے منصب کے اوپر، داعی کے منصب کے اوپر ہم کو فائز کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اسلام کا اصل پیغام ہے ہم اس سے ہی ناشنا ہے۔ تو کیا یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور کیا یہ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، لیکن ہم نہ امر جانتے ہیں، نہ معروف جانتے ہیں، اور نہ منکر جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ، ان کے پاس جو فکر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سائنٹیفک سوشلزم کا نعرہ دیا گیا، سائنٹیفک سوشلزم تو اسی لیے پیش کیا گیا کہ انسانوں کے مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ بنیادی تھیری کیا تھی؟ بنیادی تھیری یہ تھی کہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا جائے، یعنی جو بھی دولت ہے اس کا اصل مالک ایک ہوگا، وہ حکومت ہوگی، اور حکومت لوگوں کے روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل کرے گی۔ یہ بات انہوں نے کہی، لیکن انہوں نے کہا تو، لیکن اس تھیری کے ذریعے انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لوگوں نے جمہوریت کی بات کی، لیکن جمہوریت خود آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، دعوے دار ہیں، ان کی حقیقت آپ دیکھ لیجئے کہ جمہوریت اور حقوق انسانی کا چارٹر، یہ اس کا اعلان کس نے کیا؟ اس اعلامیہ کا UN نے، تنظیم اقوام متحدہ نے سب کو خواب دکھایا، لیکن وہاں پر وہ لوگ جن کے پاس جوہری قوت ہے ان کو ویٹو کے اختیارات ہیں،
گویا کہ پوری دنیا کا حکمراں ان 4 لوگوں کو بنا دیا گیا ہے، برٹین کو، امریکہ کو، روس کو، چائنا کو۔ اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے، فلسطینیوں کا قتل عام کرے، لیکن اب تک 43 بار اسرائیل کی حمایت میں امریکہ ویٹو کا استعمال کر چکا ہے۔ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی آبادی امریکہ کے مقابلے میں 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔